لگتا ہے کہ بھائی یہ جو اصول بنائے گئے ہیں حدیثوں کی پرکھ کے لیے، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، درست ہیں، نادرست ہیں، تو یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، یہ تو اللہ پاک کے اتارے ہوئے اصول نہیں ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول نہیں ہیں، یہ انسانوں نے اپنے طور پہ بنائے اور ان پہ پرکھنے کی کوشش کی. تو بعد کے ادوار کے لوگ اپنے طور پہ اصول کیوں نہیں بنا سکتے؟ جیسے اسی میں سوال آتا ہے کہ بھائی اگر امام بخاری بہت ساری حدیثوں کو وہ جانچ پرکھ کر کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم خود بھی امام بخاری کی بہت ساری حدیثوں کو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور عموماً یہ سوال اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن پھر تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے پھر اسی سوال کی طرف عود کراتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں محدثین کے جو طریقے تنقید حدیث ہے وہ ہے کیا. ان کے ہاں سب چیزیں جتنی ہیں وہ سب استقراء اور تتبع پر مبنی. اب اس سلسلے میں بلکہ میں کہوں گا پہلے کہ اگر منہج النقد عند المحدثین، یہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب کی ہے، انہوں نے کتاب التمییز امام مسلم پر بطور مقدمہ لکھا تھا، الگ سے بھی چھپا ہے. وہ اگر پڑھ لیں تو اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث جو وارد ہے، کوئی بھی حدیث، اولاً تو سند سے جب تک وارد نہ ہو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب جب سند سے وارد ہے تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی سندیں، کن کن سندوں سے کن کن متون کے ذریعے یہ پہنچی، ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہوا کہ سارا جمع کرتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو متون ہیں یا اسانید ہیں ان میں بیان کرنے والے آپس میں کتنا اتفاق ہے، ان کے اندر کتنا اختلاف ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز دیکھتے ہیں. چوتھی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی خود وہ جو بیان کرنے والا وہ کیسا ہے. اس کو 2 ناحیے سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک تو عدالت کے ناحیے سے، دوسرے حفظ کے ناحیے سے. تو حفظ اور عدالت کے ناحیے سے اس کی دیکھنے کے لیے سنیے کیا کرتے ہیں. ایک ایک راوی کی جتنی بیان کردہ حدیثیں ہیں، جتنی بیان کردہ حدیث، ان سب کو سامنے رکھ کر کے ان کا موازنہ مقارنہ جو ثقات بیان کرنے والے ہیں ان سے کر کے تب دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا عام طور پر صحیح بیان کرتا ہے، 90% بیان کرتا ہے، یا تھوڑی سی غلطی بھی کرتا ہے، یا ایک معلوم ہوا کہ 75% حدیثیں اس کی 80% غلط ہیں دوسرے لوگوں سے موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد. تو فی نفسی پھر وہ عدالت کے لحاظ سے، یعنی تقوی پرہیزگاری وغیرہ کے لحاظ سے بھی کیسا ہے. تو ان سب کے ناحیے سے اس کی مرویات کو، راوی کے چال چلن وغیرہ کو دیکھ کر کے تب وہ اس کے بعد حکم لگاتے ہیں کسی حدیث پر آخر میں جا کر کے. تو ایک حدیث کے سارے طرق اور شواہد جمع کرتے ہیں، جتنی سند کے ساتھ مروی وہ دیکھتے ہیں، آپس میں جو اختلاف اتفاق وہ دیکھتے ہیں. یہ تو مطلب ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے خون یا کوئی بھی چیز ڈالے جائے، اور وہ جو نتیجہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں سب وہ تجزیہ کر کے اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ غلط ہو نتیجہ. آپ اگر وہ صحیح لیب ہے تو نتیجہ صحیح ہی نکلے گا، غلط لیب ہوگا تو نہیں نکلے گا. کیا بات. تو محدثین نے جو سارے لوگوں نے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے 3 صدی ہجری تک کے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو جانچا ہے، سند کے ذریعے اور متن کے ذریعے، اور سارا چھان بین کرنے کے بعد، سب متون جمع کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر تجزیہ کرنے کے بعد دکھایا ہے، تب پھر اس کے بعد کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں صحت کا یا ضعف کا یا حسن کا. اب کسی حدیث کو مثال کے طور پر محدثین نے، پرانے جو نقاد محدث ہیں، ان کو متفقہ طور پر اگر ضعیف قرار دے دیا ہے، آپ لاکھ ایڑی سے چوٹی کا زور لگائیے کبھی بھی نہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. کیا بات. ملے گی ہی نہیں آپ کو. کیا بات. اور کسی کو انہوں نے صحیح کر دیا ہے، اب کوئی شخص کہے نہیں اس میں یہ میخ نکال کر کے اس کو ضعیف کرنے کی کوشش، کو ضعیف نہیں ہوگی. کیا. یعنی یہ علم تجربی علم ہے، یہ نظری علم نہیں ہے. کیا بات. یہ اجتہادی چیز نہیں کہ فلاں ایک شخص نے کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا، فلاں راوی کو ضعیف ثقہ کہہ دیا. نہیں. کیا بات. ہر شخص اس کی مرویات کو جانچنے پرکھنے کے بعد، اچھا ان میں اگر پھر کہیں کسی کے ہاں کسی اصطلاح کے استعمال میں یا کسی پر حکم لگانے کے سلسلے میں اگر کہیں کسی کے ہاں تھوڑا سا تساہل ہے تو دوسرے کا تشدد موجود ہے، تو پھر دونوں اعتدال پر آ جاتے ہیں. پھر کیا بات. تو یعنی علم حدیث جو ہے، یا حدیث کو پرکھنے کا علم جس کو کہا جاتا ہے، اصل علم حدیث کا مطلب ہی نقد و پرکھ. صرف روایت حدیث اور صرف جمع حدیث یا صرف فقہ حدیث یہ نقد یعنی علم حدیث میں نہیں ہے. علم حدیث جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی تحقیق اور چھان بین. کیا بات. تو اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے طبقے اولا، ثانیہ، ثالثہ، یعنی جو نقاد محدثین ہیں جنہوں نے عمومی طور پر اکثریت جتنی احادیث کی ہیں ان کی چھان پٹک کا کام کیا ہے، وہ عام طور پر وہ 2-3 آدمی تھے. یحییٰ بن سعید القطان، اور ان کے پھر کچھ ان کے پھر شعبہ تھے،
اور ان کے دوسرے مرحلے میں پھر اس کے بعد امام بخاری ہوئے، ابو زرع رازی ہوئے، ابو حاتم الرازی وغیرہ ہوئے، اور پھر ان کے شاگرد جو لوگ ہیں جیسے امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، اس طرح کے لوگ. یہ جو 2-3 مرحلے میں امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، یہ ایک طبقے کے ہیں. ان کے استادوں میں یحییٰ بن سعید القطان اور دوسرے لوگ. ان کے بعد کے لوگوں میں پھر اس کے بعد یہ کتب ستہ کے مؤلف وغیرہ. ان لوگوں اصل حدیث کے نقد و پرکھ کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بنیادی مرجع. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سیوطی نے اس کو یہ کہہ دیا ہے اور فلاں نے یہ کہہ دیا ہے اور فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، تو متأخرین تو یہ کرتے ہیں، وہ حاطب اللیل ٹائپ کے ہیں. حاطب اللیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو کچھ ملا اٹھا حاطب اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں لکڑیاں چننے والا. تو لکڑی اکڑی جو چنتے ہیں رات میں اندھیرے میں، تو ان کو یہ سمجھ کبھی کبھی سانپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں اسی کی جگہ. کیا بات ہے، بالکل. تو اس طرح کے حاطب اللیل متأخرین. اسی لیے متأخرین کے حکم کا کوئی اعتبار نہیں، الا کہ ان کے اصول کے مطابق.